مکاشفہ دوسرا باب اور تیسرا باب، اور ساتوں کلیسیاؤں کو جو میسج خداوند نے دیا اس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پرگمن کی کلیسیا کو سٹڈی کیا ہے، اور نیکسٹ آیت نمبر 18 سے لے کر باب کے اینڈ تک، یعنی 29 تک، یہ کلیسیا کا نام کیا ہے؟ تھیواتیرا۔ تھیواتیرا ایک شہر تھا جہاں پر پولس اور اس کے ساتھی گئے، اور اس شہر کی ایک عورت تھی جو کرمز بیچنے والی تھی۔ یاد ہے؟ اعمال کی کتاب ہم نے پڑھی تھی 16واں باب، اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی آیت نمبر 13 سے۔ یہ تھا اس شہر کے اندر کلیسیا کا آغاز کیسے ہوا۔ جی۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو، بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ یہ ندی کے کنارے گئے۔ سب سے پہلے تو 11 آیت میں لکھا ترواس سے جہاز پر روانہ ہو کر سمترا کے، اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے، وہاں سے فلپی شہر میں پہنچے۔ فلپی جو تھا یہ بھی اسی پروونس میں مقدونیہ کا ایک شہر تھا۔ اس کے بعد یہ رومیوں کی بستی تھی۔ اس کے بعد یہ وہاں پر جب تھے فلپی کے اندر تو باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھا کہ دعا کرنے کی کوئی جگہ ہوگی، اور وہاں پر عورتیں جو بیٹھی تھیں ان سے کلام کرنے لگے، اور وہاں پر ہی تھیواتیرا شہر کی ایک عورت بھی تھی لدیا جس کا نام تھا، اس کا دل خدا نے کھولا، اس نے بپتسمہ لیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئی۔ آپ دیکھیں یہ فلپی شہر کا واقعہ ہے۔ تھیواتیرا شہر کی ایک عورت وہاں پر ہے، اس نے کلام کو قبول کیا۔ ظاہر ہے یہ نجات پانے کے بعد واپس اپنے شہر میں گئی ہے، اور وہاں پر اس نے اوروں کو بتایا ہوگا، تو اس طرح تھیواتیرا شہر کے اندر کلیسیا شروع ہو گئی۔ آپ کو پتا افریقہ میں بہت سالوں تک مسیحیت کا بڑا دورہ رہا، چونکہ حبشی کھوجا ایتھیوپیا کا تھا جو یروشلم میں گیا تھا بپتسمہ لے کر، جب یہ واپس یہاں پر آیا تو یہاں پر افریقن کانٹیننٹ کے اندر کلیسیاؤں کا آغاز ہو گیا۔ یہاں پر اس خطے میں سب سے پہلا رسول جو پہنچا وہ توما تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہسٹری بتاتی ہے وہ ہمارے نزدیک ٹیکسلا تک آیا، اور اس کے آثار یہاں پر اب آج بھی موجود ہیں۔ تو کلیسیا ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ جس آدمی کو بپتسمہ دے رہے ہیں، جو آدمی خدا کو قبول کر رہا ہے، فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ اس کے ذریعہ سے خدا کسی شہر کے اندر کسی جگہ پر بہت بڑے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیٹ از ہاؤ یہ تھیواتیرا کی کلیسیا شروع ہوئی۔ اوکے، ایک بات آگے چلنے سے پہلے میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ساتوں کے ساتوں پیغامات، میسج جو خدا نے ان ساتوں کلیسیاؤں کو دیے، یہ ڈائریکٹلی ان کلیسیاؤں کو نہیں دیے گئے۔ یہ کن کو دیے گئے؟ اس کلیسیا کے پاسبان کو۔ سو خدا پاسبان کے ذریعہ سے کلیسیا سے کلام کر رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ یہ پیغام کلیسیا تک پہنچتا، یہ سب سے پہلے میسج پاسبان کے لیے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ سو میسج اگر کلیسیا تک جائے گا تو وہ پاسٹر کے تھرو جائے گا، لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں یہ کلام پاسٹر کے لیے۔
کلیسیا کے لیے بعد میں. سب سے پہلے یہ ساتوں کے ساتوں جو میسیجز ہیں یہ پاسبانوں کے لیے ہیں. اگر وہ کہتا ہے نا تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے تو کلیسیا تک تو بعد میں یہ میسج آئے گا، پہلے پادری صاحب کے لیے کہ تو وہاں نہیں ہے جہاں تو پہلے ہوا کرتا تھا، توبہ کر. تو دکھ اٹھانا صرف کلیسیا کا کام ہے، یہ پاسبانوں کو بھی دکھ اٹھانے پڑیں گے. جہاں پر جو لکھا ہے تیرے ہاں کئی لوگ ہیں جو بالام کی تعلیم ماننے والے ہیں، تو کس نے گارڈ کرنا ہے کہ ایسی تعلیم کلیسیا کے اندر نہ پھیلے؟ پادری نے، پاسٹر نے. سو یہ میسج ہر کلیسیا کے پاسٹر کو بیان کیا گیا. میں اس کو جب بھی پڑھوں تو یاد رکھنا ہے یہ کلام سب سے پہلے پاسبان کے لیے ہے. اگر پاسبان صحیح ہو جائے تو کلیسیا بھی ٹھیک ہو جائے. اگر پاسبان نہ ٹھیک ہو تو کلیسیا نے تو ویسا ہی ہونا جیسا ان کا لیڈر ہے. تو اس کو یاد رکھنا ہے. سو تھیوتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. ویسے جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی طرح کی ہوں تو یہ تو مجھے سخت آنکھیں لگتی ہیں. ہاں اس کا مطلب ہے ریڈ، اور وہ اس کا مطلب وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، پاؤں خالص پیتل کے مانند ہیں. پیتل جو ہے یہ قوت، سٹرانگ، جو یہ دھات تھی پیتل، یہ باقی سب دھاتوں سے زیادہ سٹرانگ دھات گنی جاتی. تو اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں. اب پاؤں ہیں جن پر آدمی کھڑا ہوتا ہے. اگر پاؤں پیتل کے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر کہ آپ آسانی سے ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے، آپ سٹرانگ کھڑے ہیں. ویسے مسیحوں کو بھی سٹرانگ ہونا چاہیے، یا جو ادھر کو آئے وہ لگائے آپ کو، آپ ادھر چلے جائیں، اگر ادھر سے آئے تو ادھر چلے جائیں، ایسا ہمیں ہونا چاہیے؟ نو، میرے خیال میں ہمیں سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع اپنے آپ کو اس کلیسیا کو کہتا ہے، کس حیثیت میں تعارف کرواتا ہے؟ خدا کا بیٹا. خدا کا بیٹا مینز خدا، کیونکہ خدا کے بیٹے میں وہی کریکٹرسٹکس، خوبیاں ہوں گی جو خدا میں ہیں. ایک جگہ پر اس نے کہا میرے بہت سارے معجزے دکھائے، میرے کس کام کی وجہ سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں کہ تیرے کام، بلکہ اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. جو کہ خدا کا بیٹا کہہ کر خاص اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے. کئی جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے. تو سن آف گاڈ مینٹ ان کے سامنے یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. تو خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کے، یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھنے والا کیا ہے؟ خدا جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے. وہ آپ کے کاموں کو بھی جانتا ہے، آپ کی محبت کو بھی جانتا ہے، ایمان کو بھی جانتا ہے، خدمت کو بھی جانتا ہے، صبر کو بھی جانتا ہے. اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں. ویسے افسس کے کلیسیا میں یہ پرابلم تھی کہ اس کے جو پچھلے کام تھے وہ سلو ہو گئے تھے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. یہ کلیسیا ایسے نہیں ہوئی، اس کے جو پچھلے کام ہیں وہ پہلے کاموں سے زیادہ ہو گئے. سو آپ نے افسس کی کلیسیا کی طرح کا بننا ہے، ویسا پاسٹر، یا تھیوتیرا کی کلیسیا کے فرشتے جیسا بننا؟ میرے خیال میں ہمیں تھیوتیرا جیسا بننا ہوگا. ہمارے کام پہلے کاموں سے بڑھتے جائیں. 20ویں آیت، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. یہ ویسے جملہ زبردست ہے. پہلے خدا پازیٹو پوائنٹس بتاتا ہے، پھر نیگیٹو پوائنٹ بھی بتاتا ہے. پاسبانوں کے لیے بھی یہ اچھا مشورہ ہے. کسی کی کریکشن کرنی بھی ہو تو پہلے اس کے اچھے پوائنٹ سے اس کو بتا لیں، پھر نیگیٹو پوائنٹ بتائیں. بچوں کی کریکشن کرنی ہو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ان کی صفتیں بھی بتا لیں، ورنہ وہ کہیں گے یہ تو بس ہماری جو ویکنسز ہیں ان پر ہی نظر رکھتے ہیں ہر وقت. یعنی انکریجمنٹ کی بات کوئی نہیں. نو، ہمیں انکریج بھی کرنا ہوگا اور کریکشن بھی کرنی ہوگی. پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دی ہے
جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ ایزیبل کون تھی پرانے عہد نامے میں؟ یاد ہے؟ اخی اب بادشاہ کی بیوی تھی، جو سیدانیوں کے میرے خیال میں کہ ملک سے آئی تھی، سیدانیوں کی ملکہ تھی وٹ ایور، اور اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو وہیں سے یہ بال کی پرستش لے کر آئی، سمجھ لے بال کی پرستش امپورٹ ہوئی باہر سے، اور اس نے اسرائیل کے اندر بال کی پرستش کو رائج کیا، یہ ان کی بلکہ سرپرست آلہ بن گئی، اور لوگ خدا کو چھوڑ کر بال کی پرستش کرنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب خدا نے ایلیا کو برپا کیا اور اس نے سارے بال کے پجاریوں کو اور یہ سیرت کے نبیوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا آج ہی چن لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، بال کی یا یہوہ خدا کی۔ تو یہ ہے وہ ایزیبل۔ تو ایزیبل مجھے لگتا ہے یہ شاید اس کا اصلی نام نہ ہو، اس کے کاموں کی وجہ سے خدا اسے ایزیبل کہہ رہا ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا۔ پاسٹر کا کیا قصور ہے؟ اس نے اس کو دور نہیں کیا بلکہ رہنے دیا، برداشت کر لیا۔ کئی دفعہ پاسٹر گناہ کو برداشت کر جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چلنے دو، اس کے اگینسٹ منادی کی تو کلیسیا ہی نہ ٹوٹ جائے، کلیسیا خراب ہی نہ ہو جائے، لوگ چلے ہی نہ جائیں، میری آمدنی نہ کم ہو جائے، جو بھی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں سبق سیکھنا ہوگا۔ خدا اس کلیسیا سے بلکہ پاسبان سے شکایت کر رہا ہے کہ تو نے اس عورت کو رہنے دیا ہے۔ You have allowed this woman to live. رہنے دیا، الاؤ کیا، تو نے اس کو اجازت دے دی ہے، جو تیرا جو دل چاہتا ہے کر۔ ویسے پاسٹر کس چیز کی پرمیشن دیتے ہیں؟ We have to be careful۔ اس نے پرمیشن دی اس کو، عورت ایزیبل کو، کہتی وہ اپنے آپ کو نبیہ ہے، اور تعلیم کیا دے رہی ہے؟ حرام کاری کی تعلیم میرے بندوں کو۔ خدا کہہ رہا مقدسوں کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ حرام کاری کرو اور بتوں کی قربانیاں کھاؤ۔ یہ تو ویسے بلعام والی تعلیم ہی نہیں ہے، وہی تعلیم ہے، لیکن یہاں یہ عورت ہے کلیسیا کے اندر، لگتا ہے یہ بڑی بااثر لیڈی ہے کوئی، جو لوگوں کو اس طرف لگا رہی ہے، اور ابلیس مجھے لگتا ہے اس کو یوز کر رہا ہے، خدا اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے۔ ویسے پاسٹر کو میرے خیال میں ایسے موقعوں پر تھوڑا سا سخت ایکشن لینا ہوگا اور ایسے لوگوں کو کلیسیا سے نکالنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کرنتھس کی کلیسیا میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ستیلی ماں کو رکھا ہوا تھا، اور پولس نے کہا ایسے حرام کار شخص کو اپنے درمیان سے نکال دو، کک ہم آؤٹ۔ برداشت نہ کریں گے، گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم کمپرومائز کریں گے تو خدا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو ہم نے ایک ہی چیز کو چننا ہوگا، آیا ہم خدا کو چاہتے ہیں یا ہولینس سٹینڈرڈ کو رکھیں گے تو خدا رہے گا، اگر ہم اس میں کمپرومائز کریں گے تو خدا پھر کمپرومائز نہیں کرے گا، خدا ہم سے جدا ہو جائے۔ تو ان کی مین پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا، یہ لوگوں کو تعلیم یہ دے رہی تھی۔ ویسے استثناء کی کتاب میں خدا نے ایک بات کی، اس نے کہا اگر تمہارے درمیان کوئی نبی ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور وہ لوگوں کو تعلیم دے کہ بت پرستی کرو، اور تو وہ نبی جھوٹا ہے۔ یہ ہے استثناء 13 باب میں، 13 باب اور پہلی آیت۔ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی بات اس نے تم کو خبر دی وقوع میں آئے، یعنی جو اس نے پیشن گوئی کی وہ تو صحیح ہوگی، نکال لیا، استثناء نکالیں، 13واں باب اور پہلی آیت۔ اس نے عجیب کام اور واقعے کی پیشن گوئی کی، یہ ہے جھوٹا نبی۔ یہ عورت کیا ہے؟ نبیہ ہے، لیکن یہ صحیح نبیہ نہیں ہے۔ استثناء 13 باب،
پہلی آیت سے لے کر آگے آن ورڈ تیسری آیت تک، تیسری اور چوتھی آیت تک. اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو، وہ کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، یعنی جو پیشن گوئی کی ہے وہ تو سچی ثابت ہو گئی، لیکن اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تعلیم غلط دینے لگا، کہہ رہا ہے اور معبودوں کی پرستش کریں، نشانی جو بتائی پیشن گوئی کی وہ تو صحیح ثابت ہوگی. تو خدا کیا کہہ رہا ہے تیسری آیت میں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں. یسوع نے متی کی انجیل 24ویں باب میں کہا ہے آخری دنوں کی نشانی یہ بھی ہوگی بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں. جھوٹے نبیوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ تعلیم نہیں صحیح دیں گے، وہ آپ کو خدا سے گمراہی کی تعلیم دے رہے ہوں گے. صرف پیشن گوئیاں پوری ہو جانے کی وجہ سے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، ہم نے تعلیم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹیچ کیا کر رہا ہے بندہ. اب یہ عورت ہے، یہ بھی اپنے آپ کو نبیہ کہہ رہی ہے، لیکن تعلیم کیا دے رہی ہے؟ حرام کاری کی اور بت پرستی کی، بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے رہی ہے. 21ویں آیت، میں نے تعلیم دے کر گمراہ کر رہی ہے. یہ تعلیم کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو سیدھے رستے پر لا رہی ہے؟ نو، گمراہ کر رہی ہے. دوسرا باب اور 20ویں آیت پڑھ رہے ہیں ہم. 21ویں آیت میں لکھا میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی. خدا کتنا مہربان ہے، توبہ کرنے کا ٹائم دیتا ہے. کئی دفعہ خدا فوراً آپ کی گردن نہیں مروڑتا، گناہ کرتے ہیں فوراً مار نہیں ڈالتا آپ کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے. کئی دفعہ لوگ اس موقع سے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں خدا نے کچھ نہیں کیا کہا اس کا مطلب میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی ہے. نو، رانگ. خدا کے تحمل کو ناچیز نہ جانے، بائبل کے اندر لکھا ہے، پڑھا رومیو کے خط میں. خدا کے صبر اور تحمل کو ناچیز نہیں جاننا، اس کی بے قدری نہیں کرنی. وہ تحمل کر رہا ہے کیونکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے. اس عورت کو بھی دیا، ایزیبل کو. 21ویں آیت کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے. خدا ٹائم دے رہا ہے، اس نے توبہ کرنا نہیں چاہی. ویسے ایسا ہی نہیں جیسے خدا کہتا ہے کتنی بار ہے یروشلم میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے رکھ لیتے، میں بھی تیرے بچوں کو جمع، مگر تم نے نہ چاہا. خدا تو چاہتا ہے کہ یہ توبہ کرے، جب ہم اس پر ولنگ ہوں گے تو بات بننی ہے. ہمیں بھی تو چاہنا ہوگا نا. خدا زبردستی تو نہیں توبہ کروائے گا. ویسے خدا زبردستی کروانا چاہے توبہ تو چند سیکنڈ میں ساری دنیا توبہ کر سکتی، کروا سکتا ہے نا، لیکن وہ زبردستی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے ہم اپنی مرضی سے ولنگنس سے کریں. وہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، مگر یہ عورت اپنی حرام کاری سے توبہ نہیں کرنا چاہتی. دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں میں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. یعنی جیسے کام وہ کر رہی ہے، اگر ویسے کام باقی جو کر رہے ہیں وہ توبہ نہ کریں تو خدا کہہ رہا ہے میں ان کو مصیبت میں، بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. اس کا مطلب کئی دفعہ مصیبتیں آپ کی ٹیسٹنگ آزمائش کے لیے آتی ہیں، کئی دفعہ مصیبتوں میں آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی پڑتے ہیں. خدا آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو مصیبت میں پھنساتا ہے. آگے لکھا اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا. ایلی کاہن کے بیٹوں کو اس نے ایک ہی دن میں دونوں بیٹوں کو نہیں مار دیا تھا. ہارون
کہ काहिन के 2 बेटे जब उन्होंने वो दूसरी आग खुदा के हुजूर में गुजरानी तो मारे गए थे। तो यहां पर भी वो कहता है मैं उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। गुर्दों और दिलों का मतलब है ख्यालात, जज्बात, आपके जो आपकी इमोशंस हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है, थॉट्स हैं। वैसे तो दिल जो है ना वो खून ही पंप करता है, लेकिन उर्दू अदब में इसको कई दफा ख्यालों का मरकज, जो दिमाग काम करता है आज तो हम समझते हैं, वो उसकी जगह दिल भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो लेकिन खुदा है जो हमारे ख्यालों को और हमारे इमोशंस को जानता है, और कहता है मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। खुदा जैसे काम होंगे वैसा अजर देगा। अगर गुनाह होगा तो फिर उसका भी अजर मिलेगा, और अगर अच्छा काम नहीं होगा तो सजा मिलेगी, अच्छा काम होगा तो उसका अजर मिलेगा। ओके, एक और पॉइंट नोट करने वाला, सारी की सारी थियोतीरा की कलीसिया ऐसी नहीं थी। अच्छे लोग भी थे, चंद लोग इजेबल के पैरोकार हो गए, लेकिन 24वीं आयत में कहता मगर तुम थियोतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। वैसे खुदा जानता है कौन इजेबल के पीछे लगा है, कौन नहीं लगा। कहता बाकी लोग जो उसके पीछे नहीं गए उनको मैं ये कह रहा हूं कि तुम पर मैं और बोझ नहीं डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। ये अजर वाली बात आ गई। नसीहत क्या यहां पर की गई? तौबा करो, उस इजेबल को निकाल दो, उसके कामों में शरीक ना हो। और खुदा कह रहा करना तुमने क्या है? जो तुम्हारे पास है उसे आखिर तक थामे रहो। जो तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। एक कलीसिया को उसने ये भी कहा, जो गालिब आए उसके साथ अजर का वादा क्या किया? कौमों पर अथॉरिटी दूंगा। वैसे सारी दुनिया का इख्तियार किसके पास है? खुदावंद यीशु के पास। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने इख्तियार में शामिल करूंगा। कहा ना, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। इख्तियार किसका है? खुदा का। अपने इख्तियार में वो कलीसिया को शामिल करता है। अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। ये उसके इख्तियार में शमूलियत है, अथॉरिटी। खुदा अपनी अथॉरिटी अपनी कलीसिया के साथ शेयर करता है। उसने कहा ना तोड़ों की तमसील में भी कि तू 5 तोड़े हैं, तूने 10 कमाए हैं, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, तू इतने शहरों पर इख्तियार रहा। खुदा के वादा क्या किया है? अथॉरिटी का। किस बात की अथॉरिटी? अगर जो गालिब आएगा तो तू कौमों पर मैं तुझे इख्तियार दूंगा। वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा। ये वैसे बात खुदावंद यीशु के लिए कही गई है, लिखा गया यशायाह की किताब में लिखा है, वो लोहे के असास से कौमों पर हुकूमत करेगा। लोहे के असास से हुकूमत का क्या मतलब है? कोई रूह रियायत नहीं होगी, सख्त हुकूमत, ला पर अमल दरामद होगा। लोहे के असास से हुकूमत करने का तो यही मतलब बनता है। क्यों भाई जी? दैट इज इट। और जो कलीसिया के लोग हैं वो भी मसीह के साथ बादशाही में शरीक हैं। वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। जब वो अथॉरिटी इस्तेमाल करेगा तो फिर जैसे कुम्हार के बर्तन मिट्टी के चकनाचूर हो जाते हैं, इसी तरह जो रेजिस्ट करने वाले हैं जिन पर इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसका इख्तियार पावरफुल इख्तियार होगा जो कलीसिया को साथ शेयर करेगा।
اور یسوع کہتا ہے ایسا ہی اختیار میں نے بھی اپنے باپ سے پایا. 28ویں آیت, اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. اجر کیا ہے؟ نمبر 1 قوموں پر اختیار اس کلیسیا کے لیے, اور نمبر 2 صبح کا ستارہ. صبح کا ستارہ کون ہے؟ خدا یسوع. یہ تو نہیں کہ اسے اب شیطان دے دے گا خدا, نہیں, یہاں پہ وہ بات فٹ نہیں ہوگی. ہاں, میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا, اس کا مطلب ہے یہ والی آیت ہے, میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. 22واں باب مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 16 آیت. صبح کا ستارہ ہے خداوند یسوع مسیح. کہاں پہ لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور آیت نمبر 16. پڑھیں کیا لکھا؟ مکاشفہ 22:16. مجھ یسوع نے, بات کون کر رہا ہے؟ خداوند یسوع کہہ رہا ہے مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ بھیج کر یہ باتیں تم پر ظاہر کی ہیں, میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ. یہاں پر ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکل کر اس وعدے کے ملک میں پہنچے تو یشوع نے وہ ملک ان کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا, حدیں مقرر کر دی کہ یہ یہودا کا قبیلہ ہے, یہ اس کی سرحد ہے, یہ شمعون کا قبیلہ ہے, یہ بنیامین کا قبیلہ ہے, یہ نفتال, سارے قبیلوں کو دے دی. لیکن لاوی کے قبیلے کو کوئی علاقہ نہیں دیا گیا. کیوں؟ خدا نے پرانے عہد نامے میں یہ کہا کہ ان کو کوئی میراث نہیں دینی, کیونکہ میں خداوند خدا ان کی میراث ہوں. اور جس کو خدا مل جائے, جو ساری دنیا کا ہی مالک ہے, یہ پہاڑ اس کے, یہ دنیا اس کی, یہ زمین اس کی, تو وہ تو پھر ساری چیزوں کا ہی مالک ہوگا. باپ نہیں کہتا جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے. تو اس کلیسیا کے ساتھ پرامس یہ خدا کر رہا ہے کہ جو میں تجھے صبح کا ستارہ دوں گا, اور جس کو یسوع مل جائے اس کے پاس وہ کمی ہے پھر, اس کا اختیار, اور خود خداوند یسوع آپ کے پاس ہو, وہ آپ کو مل جائے, تو پھر تو کسی بات کی کمی نہیں رہتی. میں کسی واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا امیر آدمی تھا زبردست, وہ اپنے بچوں سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کسی نے کہا جی مجھے کار چاہیے, کسی نے کہا جی مجھے بنگلہ چاہیے, آپ کو کیا چاہیے؟ ایک بچہ تھا, اس نے کہا جی مجھے آپ ہی چاہیے. اسے پتا تھا کہ اگر باپ مجھے میرے پاس رہا تو پھر یہ سارا کچھ مجھے مل سکتا ہے. یعنی اس کو چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی, اسے اس بات کی پرواہ تھی کہ مجھے میرا باپ میرے پاس ہو, چیزوں کی میں پرواہ نہیں. اب یہ کلیسیا ہے, اس کو بھی اس نے کیا کہا, میں تمہیں دے کیا دوں گا؟ صبح کا ستارہ دے دوں گا. جیزس, میں تیرا اجر ہوں. یاد ہے یسوع نے کیا کہا؟ یہ آیت آپ نے پتہ نہیں غور کیا ہے یہ نہیں کہا. خدا نے ابراہیم کو یہ کہا میں تیرا اجر. 15 باب, پیدائش 15 باب اور اس کی پہلی آیت. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. پیدائش 15 باب پہلی آیت سے, پہلی آیت. ان باتوں کے آپ پڑھیں, آپ میں سے کوئی پڑھے. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر. کون اجر ہے؟ میں. تو جس کو یسوع مل جائے بات ہی بن گئی. ٹھیک ہے.
اور چونکہ وہ تو یہ کہتا ہے نا پھر جو بیٹا میرا ہے وہ سب تیرا ہے. تو ایک جگہ پہ لکھا ہے ہم پھر کیا ہیں؟ خدا کے وارث. جب بیٹے بن گئے تو خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. میں کہا آیت آپ بھول گئے، رومیو کے خط میں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے. خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث بن گئے. یہ حوالہ کہاں پر ہے؟ رومیو کے خط میں ہے میرے خیال میں. یہ آپ بعد میں بھی ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں لیکن یہ لفظ ہیں. 8:17. گڈ. اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. تو رومیو 8واں باب اور 17. گڈ. ان کو کیا ملنے والا ہے؟ صبح کا ستارہ. خدا کے وارث یعنی میراث میں ان کو کیا مل گیا؟ خدا مل گیا. یہ تو لاویوں والی بات ہوگی نا. ہمیں بھی اس میں نئے شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا ہے، تو ہمیں میراث کون سی ملنے والی؟ ہمیں خدا ہی ملنے والا ہے. تو جو غالب آئے اسے میں صبح کا ستارہ دوں گا. اور پھر آگے کیا کہا؟ جس کے کان ہوں وہ سنیں روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا. ویسے یہ والا جو فکر ہے نا، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا، یہ ہر ایک سے کہا گیا. توبہ کر، یہ آلموسٹ ہر کلیسیا، 5 کلیسیاؤں کو یہ کہا گیا توبہ کر. سب کلیسیاؤں کو یہ اس نے کہا میں جانتا ہوں. ویسے انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا خدا جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ توبہ صرف ایک ٹائم کا عمل نہیں ہے، جب بھی ہم سے مسٹیک ہو ہم توبہ کریں. کلیسیا کو کہہ رہا ہے ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا. جب خدا ظاہر کرے کہ یہ تیرے اندر پرابلم ہے، وی مسٹ ریپینٹ، توبہ کر. اور پھر اجر ہر ایک کے ساتھ دینے کا اس نے وعدہ کیا. لیکن اس کلیسیا تھیواتیرا کی کلیسیا کو اس نے یہ پرامز کیا کہ میں تجھے صبح کا ستارہ دوں گا. اوکے. جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس پر باقاعدہ میں پوری اسٹڈی کرنی ہوگی اس جملے پر. تو یہ بعد میں ہم کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بھی سب کلیسیاؤں کو اس نے کی. ہمارے کان ٹھیک ہونے چاہیے. خدا روح میں کلام کرتا ہے اور آج بھی وہ کلام کر رہا ہے. صرف ان کلیسیاؤں سے ہی کلام نہیں کیا، لیکن جس کے سننے والے کان ہو وہ سنیں کہ روح اسلام آباد کی کلیسیا سے 2022 میں کیا فرماتا ہے. پھر سمجھ آئے گی کہ خدا ہمیں کدھر لے کر جانا چاہتا ہے. اوکے. اب ہم دعا کریں گے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے. ابھی ٹھہر ایک سیکنڈ، یہ نوٹ کریں کہ یہ والا جو کلیسیا تھیواتیرا کی کلیسیا، اس کو جو پیغام دیا گیا یہ سب سے لانگسٹ ہے. 7 کلیسیاؤں میں سے سب سے لمبا میسج کسی کو دیا گیا ہے تو یہ تھیواتیرا کی کلیسیا. باقی کلیسیاں بڑی اہم تھی، مشہور تھی، وہاں پر ٹریڈنگ ہو رہی تھی. یہ بھی ٹریڈنگ شہر تھا. تھیواتیرا کی کرمز بیچنے والی عورت تھی جہاں سے کام شروع ہوا. لیکن یہ اتنا اہم تھیواتیرا شہر نہیں تھا جتنا افسس تھا، یا جیسے سردیس تھا، یا فیلادلفیا، یا وہ شہر تھے. لیکن پھر بھی اگرچہ یہ انسگنیفیکنٹ چھوٹا سا شہر ہے، خدا نے اس سے سب سے زیادہ کلام دیا. ان کی پرابلمز، ان کے ساتھ وعدے جو کیے گئے وہ میرے خیال میں ہمارے ساتھ بھی ہیں. اب دوسرا چیپٹر آلموسٹ کیا پورا ہی ختم ہو چکا ہے. اگلے ہفتے سے کل بلکہ ہم تیسرے چیپٹر کو شروع کریں گے، اور 2 کلیسیاں میرے خیال میں باقی رہ گئی. کون کون سی؟ ہاں 3 ابھی رہ گئی. لودیکیا، فیلادلفیا اور سردیس. ہاں 3 رہ گئی. تو اس کو میں 4 ہوگی.
آدھے سے زیادہ ہم کور کر چکے ہیں. تو یہ 3 کلیسیاں باقی ہیں، ان کو پھر ہم کل دیکھیں گے کہ کتنا ہم کور اس کو کر سکتے ہیں. آئیے دعا کریں اور خدا کا شکر ادا کریں. خداوند تیرا شکر ہو